آج ہم اس رات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس رات میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین سے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدود عالم سے آگے لے جایا گیا۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں نہ کسی نبی کو بلایا گیا اور نہ کسی فرشتے کو، صرف اور صرف یہ شرف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں امت محمدیہ کو نماز جیسا انمول تحفہ دیا گیا، اور آج ہم اسی شب معراج کا ذکر کر رہے ہیں جو صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایمان کو زندہ کرنے والی رات ہے۔ ہم شب معراج کو اکثر ایک واقعہ سمجھ لیتے ہیں، ایک قصہ، ایک تاریخ، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ شب معراج ایک زندہ پیغام ہے جو آج بھی ہمارے دلوں کو مخاطب کرتا ہے۔ آئے قرآن مجید فرقان حمید سے ہم ایک آیت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آگے کی بات شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ یہ اعلان ہے کہ یہ سفر خواب نہیں تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تھی۔ جب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا تو مقصد نہ آسمان دکھانا تھا، عجائب، اصل مقصد ایک تحفہ تھا، اور وہ تحفہ تھا نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 50 نمازیں فرض ہوئی، پھر 5 رہ گئی، اور اجر 5 کا بھی 50 جتنا ہے، اور ہم اس تحفے کو بوجھ سمجھ بیٹھے۔ ہم کہتے ہیں دل صاف ہو تو کافی ہے، لیکن شب معراج نے سکھایا دل سجدے میں جا کر صاف ہوتا ہے۔ آج کا انسان پریشان ہے، دل بے چین ہے، روح تھکی ہوئی ہے۔ ہم حل ڈھونڈتے ہیں ہر جگہ سوائے اس در کے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تھے، اللہ کے در پر۔ اب ہم ایک اور آیت سے آگے کی بات شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ پھر وہ قریب ہوئے یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ وہ قرب ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ شب معراج یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر گئے تھے، اصل سوال یہ ہے کہ ہم نیچے کیوں گر گئے۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن سجدے چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ سفر جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھا۔ آج جمعۃ المبارک بھی ہے، آج جمعۃ المبارک بھی ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن۔ شب معراج راستہ کھولتی ہے اور جمعۃ المبارک رحمت برساتا ہے۔ اگر آج نہیں بدلے تو پھر کب؟ میں لمبی بات نہیں کرتا۔ آج کی رات ایک نماز ایسی پڑھو جیسے اللہ تبارک و تعالی سامنے ہے، ایک سجدہ ایسا کرو جیسے دل واقعہ ٹوٹ چکا ہے،
اور شب معراج ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ آسمان کہاں ہے، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ابھی بھی کھلا ہے، بس جھکنے کی دیر ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔